الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل کی گہرائی سے شکر گزار صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد طاہر مسعود صاحب کا اور فاضل جلیل صاحبزادہ علامہ محمد باسط مسعود قادری رضوی صاحب کا اور عزیزم صاحبزادہ محمد انس مسعود صاحب کا کہ انہوں نے اس خوبصورت اور باوقار محفل میں مجھے یاد کیا اور اس طرح آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت موقع اور بہانہ پیدا کیا۔ ہم اس وقت فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا اکبر رضوی صاحب علیہ رحمہ اور ان کے فرزند رشید حضرت قبلہ صاحبزادہ مولانا محمد نعیم الدین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں، اور یقیناً ان بزرگوں کی یاد دلوں کا زنگ ہونے کا سبب ہوتی ہے، تزکیہ قلب کا باعث ہوتی ہے، من کی دنیا میں اجالا بکھیرتی ہے اور تاریکیوں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ وہ قادر مطلق، جو چاہے سو کرے۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، نہ تو کوئی فنڈز کا مسئلہ تھا، نہ کوئی مین پاور کی کوئی کمی تھی، افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی اور مسئلہ، کوئی دشواری بھی دامنگیر نہیں تھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک ہوتا ہے دینے والا، ایک ہوتا ہے لینے والا۔ تو اختیار دینے والے کا ہوتا ہے، لینے والا تو محتاج ہوتا ہے نا، وہ تو ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیگرز ہیو نو چوائس، جو بھیکاری ہوتے ہیں ان کو انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ کوئی بھیک منگا آئے آپ کے پاس اور ضد کرنے لگے میں تو یہ چیز لوں گا، بھیک میں یہ نہیں لیتا، تو آپ بھی چڑ کے کہیں گے بھئی تمہیں نہیں لینا تو ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنا رستہ پکڑو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو۔ تو انتخاب کا حق دینے والے کا ہوتا ہے، لینے والے کا نہیں۔ اختیار دینے والے کو ہوتا ہے، اور دینے والا ہو بھی مختار کل، ہو بھی قادر مطلق، تو اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، اصل چیز ہدایت ہے۔ ویسے تو ہم ظاہر اپنے رب سے بہت کچھ مانگتے ہیں، اور اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، پھر اس کی زندگی میں برکت، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار، نہ جانے کیا کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ مانگتے ہیں اپنی مرضی سے مانگتے ہیں۔ جو مانگنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس نے کہا مجھ سے ہدایت مانگو۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ گویا اس نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے روزی رزق مانگتے ہو، مال دولت مانگتے ہو، میں تمہیں رزق بے شمار دے دوں، دولت بے حساب دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں تو یہ روزی اور رزق یہ تو میری رحمت ہے نا۔ لیکن جب تمہیں ہدایت نہیں ملے گی تو میری اس رحمت سے تم میرے عذاب کے خریدنے میں صرف کرو گے، تم میری نافرمانی میں، حکم دولی میں یہ رزق خرچ کرو گے۔ اسی طرح صحت، عافیت، جوانی، شباب، طاقت، یہ میری نعمتیں ہیں۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ اسی جوانی اور شباب کو تم گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، اور اس سے بھی میرے قہر و غضب کو دعوت دو گے۔ تو اس لیے اے میرے بندو، اصل چیز ہدایت ہے،
اور اس نے ہدایت دینے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا. وہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا. حضرات مکرم ذرا غور کرنے کا مقام ہے. ایک جملہ، ویسے جملے بازی میرا شیوا نہیں ہے، لیکن یہ ایک جملہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو بہت سی الجھنوں سے نجات پا جائیں. ذرا سوچئے، وہ قادر مطلق، وہ اپنی تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود ہمیں ہدایت بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا، تو ہم عاجز اور مجبور ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں تو ہم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں جی ہم تو ڈائریکٹ ہی لیں گے، تو اس کو سوائے حماقت کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، اور ضمناً یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے انبیاء آئے، تو اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا فاران کی چوٹیوں سے آتی ہے میں اللہ کا نبی، تو ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی. اب ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا کرائٹیرین ہے، کیا یارڈ سٹک ہے، کیا پیمانہ ہے، کیا کسوٹی ہے، کیسے پرکھے، کیسے جانچے کہ یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کے فرامین کو ماننا ہے، اور یہ جھوٹا نبی ہے، اس پہ لعنت بھیجنی ہے. تو یہ خانہ بھی ہمارے مذہب نے خالی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں بتایا کہ یاد رکھو نبی کی پہچان یہ ہے کہ سچا نبی جو ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا. یہ ہمارے دین کے اصولوں میں ہے. اگر جھوٹا نبی بھی معجزہ دکھا سکے تو سچے اور جھوٹے نبی میں تمیز ممکن نہیں رہے گی. اور نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پہلے یہ لفظ اردو کا ذرا مشکل سمجھا جاتا تھا، میرا خیال ہے اب سب لوگ سمجھتے ہیں بھئی کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، ہر ایک کو ایمان لانا ہے. تو جب نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے سامنے ہر ایک برابر ہو، عالم یا جاہل ہونے سے فرق نہ پڑے. اگر علم چاہیے ہوتا نبی کی پہچان کے لیے تو جو علم حاصل نہیں کر سکے، ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جہاں مکتب مدرسے نہیں تھے، کالج یونیورسٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو ان کے پاس ایک بڑا ویلڈ ایکسکیوز ہوتا، بڑی جاندار بہانہ ہوتا، مولا میں علم حاصل نہیں کر سکا، کاغذ قلم سے رشتہ نہیں جوڑ سکا، مکتب مدرسے کے طرف نہیں جا سکا، تو مولا میرا قصور کیا ہے؟ اگر مجھے علم ملتا تو میں بھی ایمان لے آتا. تو اس لیے نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ عالم ہو یا جاہل فرق نہ پڑے. اگر نبی کی پہچان کے لیے ذہانت چاہیے ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہر ایک اتنا ذہین تو نہیں ہوتا، اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں، مختلف اس کے سطحیں ہیں. کوئی انتہائی ذہین ہوتا ہے، جینیس ہوتا ہے، بلا کا فتین ہوتا ہے، کوئی ذرا کم ذہین ہوتا ہے، کوئی کن ذہن ہوتا ہے، غبی ہوتا ہے، کم فہم ہوتا ہے. تو نبی کی پہچان کے لیے اگر ذہانت چاہیے ہوتی تو جو کن ذہن اور غبی ہیں ان کے پاس جواز ہوتا، مولا ذہانت دینا تو تیرا کام تھا نا، مجھے اگر ذہانت دے دیتا، مجھے وہ عقل، وہ فہم، وہ شعور عطا فرما دیتا تو میں بھی ایمان لے آتا، میرا قصور کیا ہے؟ تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے ذہین ہو یا غبی یا کن ذہن ہو کوئی فرق نہ پڑے. اب بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہوں، ذہین اور کن ذہن غبی برابر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ معجزہ ہے. معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے. معجزہ نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کن ذہن غبی اور کم فہم کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے سب برابر ہیں. حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے وہ ہم سب جانتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، سورج کو الٹے پاؤں پھرایا، جانوروں سے سجدے کرائے، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا، سب جانتے ہیں ہم. لیکن علماء نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. حضرات مکرم میں سوچنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم تو مانتے ہیں قرآن معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن کو قرار دینا یہ تو بڑی مشکل ہو گئی. جو مسلمان ہیں وہ تو مانتے ہیں کسی غیر مسلم سے منوانا پڑے تو دلیلیں دینی پڑیں گی، بحث مباحثے سے گزرنا پڑے گا.
تو اگر اس کے مقابلے میں یہ کہہ دیا جاتا کہ سب سے بڑا معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، تو ظاہر ہے اس کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں تھی۔ کوئی کہہ دیتا کہ جی سب سے بڑا معجزہ ہے سورج کو الٹے پاؤں پھرانا، تو اس کے لیے کسی ثبوت کی حاجت نہیں تھی۔ تو قرآن کو سب سے بڑا معجزہ کیوں قرار دیا؟ حضرات مکرم، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ویسے تو ماشاءاللہ یہاں پہ مقررین، خطبہ، واعظین، وہ حضرات جو ماشاءاللہ محفلیں سجانے والے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور ان کو یہ فن آتا ہے، آپ سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، آپ سے جناب بلواتے ہیں، اور فکر کے سفر میں آپ کو لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر نیند کی دیوینی آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوں تو آپ کو جھنجھوڑ کر یہ آپ کو جگاتے ہیں اور اس عمل میں اپنی رفاقت کا شرف بخشتے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے میں اس فن سے آری ہوں اور خالی ہوں، مجھے یہ بات نہیں آتی، لیکن کم از کم مجھے اتنا تو چاہیے کہ آپ کے چہرے بتا رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا۔ تو یہ اس وقت جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بہت نازک تھی، اس وجہ سے میں نے بطور خاص آپ کو متوجہ کرنا چاہا۔ دیکھیے، جو نبی جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، میں پھر دہراتا ہوں اپنی بات کو، جو نبی جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس علاقے، اس زمانے اور اس قوم کے لوگ اس کے معجزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، خود دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہو تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر دلوں پہ مہریں لگی ہوں تو اسی طرح راندے درگاہ رہ جاتے ہیں۔ بہرحال جو نبی جس علاقے، جس زمانے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس علاقے، اس زمانے، اس قوم کے لوگوں اس کے معجزوں کو خود دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، بچشم خود وہ ان کی آنکھوں سے وہ گزرتا ہے۔ تو اس طرح ان کے ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یارو، اگر میرے آقا کریم کے معجزے آپ سب نے سنے ہیں، لیکن پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا، ہم نے سنا تو نہیں ہے۔ جانوروں نے سجدے کیے تھے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ہمارے مشاہدے میں تو نہیں آئے۔ سورج الٹے پاؤں پھرا تھا، یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ تمام معجزے ہمارا ایمان ہیں، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھے۔ یارو، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اگر قیامت تک چلنا تھا تو کم از کم ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے، اور وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ آج اگر ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیں کہ آؤ ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لو، جہنم سے محفوظ ہو جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول یہ ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، اپنے نبی کی کوئی پہچان دکھائیں گے، معجزہ دکھائیں گے تو ایمان لائیں گے، تو ہم قرآن ان کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یارو، پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا دراصل ختم نبوت کی دلیل ہے، کہ یہ قیامت تک یہ معجزہ باقی ہے اور آپ کے نبوت کے دور کے چلتے رہنے کی علامت اور نشانی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال معاف کیجئے، یہ آف شوٹس ہیں، درمیان میں کوئی خیال آتا ہے ذہن میں تو جڑ جاتا ہے۔ میں جو اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھنا چاہوں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے، وہاں بت پرستی ہوتی تھی۔ مکے میں بت پرستی تھی، یہودیوں سے پالا پڑا تھا مدینے میں جا کے، مکے میں یہودی نہیں تھے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بت پرستی خدا کے تصور کا بہت بڑا مذاق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، میں یہاں پہ حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، اگر میں کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا صاحبزادہ طاہر مسعود صاحب کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کمال کرتے ہیں، اللہ تو میرے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہمارے اللہ کی شان یہ ہے، وہ چاہے تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اب ان کے بت تو ایسے نہیں ہیں جو ہر ایک کے ساتھ ہو سکیں، اسی لیے ان کو ہر ایک کو اپنا خدا علیحدہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں اپنے خدا، اپنے بت علیحدہ رکھتے ہیں، ان کی آرتی چڑھاتے ہیں، ان کے جناب دھونی رماتے ہیں، ڈنڈوت بجا لاتے ہیں اور اشلوک پڑھتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، اپنے حساب سے جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ ہے وہ سب کرتے ہیں۔
اب ان کو ہر ایک کو اپنا خدا علیحدہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کو خدا چاہیے، اور ان کا خدا وہ نہیں ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہو سکے، تو ہر ایک کو اپنے گھر میں اپنا خدا، اپنا بت چاہیے۔ اب ان کے خدا پتھر کے تراشے ہوئے بت ہیں، اور پتھر کو رگڑ کر، تراش کر، گھس کر، کاٹ کر بت بنانا، یہ تو ایک فن ہے نا، سنگ تراشی ایک آرٹ ہے۔ اب ہر ایک تو آرٹسٹ نہیں ہے، تو جو یہ فن نہیں جانتے، خدا تو اس کو بھی چاہیے، تو کہاں سے لائے گا؟ بازار سے خرید کے لائے گا۔ تو خدا برائے فروخت ہو، یہ مذاق نہیں ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے، ایک سفید پوش شخص ہے، زیادہ مال پانی اس کے پلے ہے نہیں، اپنے لیے وہ بت خریدنے کے لیے دکان کا رخ کرتا ہے، سنگ تراش کی بت فروش کی دکان پر پہنچتا ہے، تو ایک بہت قیمتی پتھر کا تراشا ہوا بڑا خوبصورت بت اس کو نظر آتا ہے، دل مچل جاتا ہے مجھے تو یہی چاہیے، لیکن جب قیمت سنتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے، نہیں بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ خدا کے تصور کا مذاق ہے نا حضرات مکرم۔ اب وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں۔ ان کے بت ان کی آنکھوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بتوں کے سامنے جناب اپنا حال دل کہہ رہے ہیں، ضرورتیں بیان کر رہے ہیں، اور یقین کر رہے ہیں ہمارے خدا ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں، ہمارے مسئلے حل کریں گے۔ اور انسان کی ایک کمزوری بہرحال ہے کہ جتنا یقین اس کو آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے، اتنا سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا، ایک مجبوری تو ہے۔ اب ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ وہ لوگ جو اپنے باپ دادا کے زمانے سے بتوں کی پوجا کے عادی ہیں، ہلے ہوئے ہیں، اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرنا یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب ان لوگوں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ یہ منوانا کوئی آسان کام ہوگا؟ بلکہ اس کو ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کے دیکھیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہاں حاضر ہو رہا تھا، آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ اب آپ کے سامنے اعلان ہوا کہ جی حامی سید کاظمی ملتان سے آ رہا ہے، حضور غزالی زماں کا بیٹا ہے، آ کے تقریر کرے گا، تو آپ نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوگا کہ حامی سید کاظمی کیسا ہوگا، دیندار شخص ہے، اس کا لباس معقول ہوگا، سر پر پتہ نہیں پگڑی ہوگی یا ٹوپی ہوگی یا کیا صورت ہوگی، اور جناب وہ اس کی وضع قطع کیا ہوگی، داڑھی بھی ہوگی اور کیسی ہوگی، ایک خاکہ کوئی شکل بنائی ہوگی آپ نے ذہن میں۔ یا شاید زیادہ آسانی سے دوسرے انداز سے آپ سمجھیں، بچوں کے لیے ان کی مائیں بہنیں جاتی ہیں نا رشتے دیکھنے، تو فرض کیجئے کسی بچے کے لیے رشتہ دیکھنے گئی تو ماں بہنوں نے آ کے بتایا بھائی ہمیں وہ لڑکی بہت پسند آ گئی، ہم ہاں کرائے ہیں، اور ماں تسلی رکھی ہے لڑکی بہت اچھی ہے۔ اب وہ لڑکے نے وہ لڑکی تو دیکھی نہیں، اب وہ خیالی خاکے بن رہا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہوگی، صورت کیسی ہوگی، خد و خال کیسے ہوں گے، لب و رخسار کیسے ہوں گے، نین نقشہ کیسا ہوگا، رنگ روپ کیسا ہوگا، چہرہ مہرہ کیسا ہوگا، قد و قامت کیسی ہوگی، ایک تصور کوئی خاکہ بنائے گا نا ذہن میں۔ تو آدمی جس کا ذکر سنتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تصوراتی خاکہ اس کے ذہن میں آتا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے منوانا یہ ہے کہ یہ بت ان کی تم پوجا کرتے ہو، یہ ہے تمہارے خدا جو قدم اٹھا نہیں سکتے اور ہاتھ ہلا نہیں سکتے اور مکھی تک تو اڑا نہیں سکتے، یہ ہے تمہارے خدا۔ ارے نہیں، خدا وہ ہے وحدہ لا شریک، جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے، تمہارے تصور میں بھی نہیں آتا، اس کی پوجا کرنی ہے۔ یہ منوانا کتنا مشکل ہوگا یارو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منوایا ہوگا؟ ذرا چشم تصور کو کھولیے اور اس فکر کے اس سفر میں میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو گویا یہ منظر دکھائی دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرما رہے ہیں، اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں، میں مسجود نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں میں خدا نہیں، لیکن سوچو اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن سوچو اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں تو سوچو جس کی بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں میں تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ذرا سوچو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔
اچھا یہ جملہ ممکن ہے کہ کچھ دوستوں کے حلق میں اٹک گیا ہو، ذرا اس لیے ایک دوسرے زاویے سے عرض کرتا چلوں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اعلان نبوت فرمایا، دعوت حق دی کھل کر، وہ جانتے ہیں آپ منظر، صفا کے پہاڑ پر آپ جلوہ فگن ہوئے۔ ذرا اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ آج آپ کو اپنی کوئی بات پبلسائز کرنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو اس کے ہزار طریقے ہیں۔ پینفلیٹس بنوا لیجئے، بینرز تیار کرا لیجئے، ہینڈ بلز، پوسٹرز لگوا دیجئے، ماشاءاللہ اخبارات میں اشتہارات چھپوا دیجئے، ٹی وی پر ایڈ دلوا دیجئے، بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر بھی پبلسٹی کیمپین چلتی ہے باقاعدہ، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ لیکن پرانے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو اس وقت اگر کسی شخص کو اپنی بات عوام تک پہنچانی ہوتی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پکارتا تھا لوگوں کو، یا ایھا الناس۔ جو بھی شخص اس کی بات سنتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس نے کوئی اہم پیغام عوام تک پہنچانا ہے، تو خود چلنے سے پہلے باقی لوگوں کو بھی بتا دیتا تھا، بھائی وہ فلاں بن فلاں۔ اس وقت آبادی کم ہوتی تھی، لوگ ذاتی طور پر ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ بھئی وہ شخص ہے، وہ بلا رہا ہے، اس سے کوئی اہم بات کرنی ہے، ذرا چل کے سن لو۔ تو دیکھتے دیکھتے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس شخص نے جو بات کہنی ہوتی تھی وہ کہہ دیتا تھا۔ اس طرح کام چلتا تھا۔ اسی اصول دستور کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بلایا، صفا کے پہاڑ پر جلوہ فگن ہوئے، اور جب لوگ جمع ہوئے پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، دروغ گوئی آپ کی عادت نہیں ہے، کذب بیانی آپ کا شیوا نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے تو جو کہا جب کہا ہمیشہ سچ کہا، بے شک مانیں گے۔ تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اے لوگوں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے صنم یہ خدا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات مکرم، جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ دیکھیے تاریخ انسانیت کا کتنا اہم موڑ ہے۔ میرے آقا کریم پہلی بار اعلان نبوت فرما رہے ہیں، لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہیں۔ اب اس وقت میرے آقا کریم کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے لوگوں، میرے رب کی طرف سے وحی آئی ہے، میرے خالق و مالک کا پیغام آیا ہے، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین آئے ہیں میرے پاس میں وحی لے کے، تو میری بات سن لو، ذرا غور سے سنو اور اس کو مانو۔ نہیں، میرے آقا کریم نے نہیں فرمایا رب کا حکم ہے، نہیں فرمایا اس کا پیغام ہے، نہیں فرمایا وحی الہی ہے، نہیں فرمایا جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار آئے ہیں، بیت المعمور کے خطیب آئے ہیں۔ نہیں، فرمایا اے لوگوں، مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میری بات کا اعتبار کرتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، یہ ویسے موضوع ایسا ہے جس کو ذرا تھوڑا سا اور لنگر آن کروں، لیکن میں تو ابھی تمہید کے چکر میں ہوں، اصل موضوع کی طرف میں اپنا راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے تو اب در نبوت بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نیا نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن لوگوں کو ہدایت تو اب بھی چاہیے۔ اب وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ تو ہمیں بتایا کہ اب ہدایت ملے گی علماء اور اولیاء کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، اور جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں مل کر چلتی ہیں تو لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخصیت ایسی نظر آئے جس کے اندر یہ ولایت اور علم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ماشاءاللہ وہاں پر روشنیاں پھیلتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور آئی ذہن میں، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے نا؟ یا کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کا چرچا وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ذرا اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاؤں تو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن انسان کے اندر کثافت ہے، اس کا خمیر مٹی سے اٹھا ہے نا، جبکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جنات ناری مخلوق ہیں، اور نار بھی بہرحال مٹی سے تو زیادہ لطیف ہے۔
تو جنوں اور فرشتوں کی جیسی لطیف مخلوق کے ہوتے ہوئے کثیف انسان کو اشرف المخلوق کیوں قرار دیا؟ بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے نا، انسان بہرحال کثیف تو ہے۔ اب میں ایک جملہ بول رہا ہوں، شاید آپ کے پہلے پلے نہ پڑے، سمجھ میں نہ آئے، میں کوشش کروں گا اس کو سمجھانے کی۔ یاد رکھیے، روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے۔ اب ذرا مشکل سا جملہ ہے، اس کی وضاحت کر دوں۔ ہم جب بچپن میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ ہم نے پڑھا کہ اگر آپ کسی ڈارک چیمبر میں ہیں، کسی تاریک کمرے میں ہیں، اور وہاں پر کمرے میں ہر طرف تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن فرش پر روشنی کا ایک دائرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اب آپ کو روشنی کا دائرہ تو فرش پہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے۔ تو اب وہ جاننے کے لیے کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، ایک بڑا آسان اور سمپل سا طریقہ بتایا گیا تھا اس ایکسپیریمنٹ میں، کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا کپڑا جو گرد آلود ہو، جس پہ مٹی ہو، وہ اس کمرے کے اندر جھاڑ دیں۔ جب وہ کمرے کے اندر وہ گرد اڑے گی، غبار پھیلے گا، تو جہاں سے روشنی آ رہی ہے اور جہاں تک آ رہی ہے وہ سارا راستہ روشن ہو جائے گا۔ روشنی وہاں سے پہلے بھی گزر رہی تھی، لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب اس کے راستے میں مٹی آئی ہے، گرد آئی ہے، غبار آیا ہے، مٹی کے ذرات آئے ہیں، تو وہ سارا راستہ روشن ہو گیا ہے۔ اور روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے۔ حضرات مکرم، چونکہ انوار الوہیت کو ظاہر ہونا تھا، تجلیات یزداں کو ظاہر ہونا تھا، تو اس لیے اس کے ظہور کے لیے کثافت انسان کے اندر رکھ دی گئی۔ لیکن یاد رکھیے، کثافت کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کافر جو ہیں وہ بھی اشرف المخلوق ہوئے؟ پتہ نہیں یہ علماء کی موجودگی کا اثر ہے کہ وہ بات سے بات نکل رہی ہے، اور مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ میں کیسے سنبھال پاؤں گا۔ آپ تو یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر چلے جائیں گے، مجھے ملتان پہنچنا ہے، اور صبح جمعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے۔ بہرحال اب بات چھڑی ہے تو اس کو مکمل کرتا چلوں۔ یاد رکھیے، کثافت دو قسم کی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ کار میں یا کسی ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی چیز آپ کھڑکی سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، آپ نے جناب وہ کھڑکی کی طرف شیشے ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ ٹکرا گیا شیشے سے، پھر آپ کو خیال آیا کہ اوہ کھڑکی تو بند تھی، خیال ہی نہیں رہا، پھر آپ نے جلدی سے وہ کھڑکی کھولی اور چیز باہر پھینک دی۔ ایسا ہو جاتا ہے نا، آپ کو مغالطہ کبھی ضرور ہوا ہوگا۔ دراصل وہ شیشہ اتنا صاف تھا، اتنا شفاف تھا کہ اس کے کھلے یا بند ہونے کا فرق آپ کو پتہ نہیں چلا، اس کے وجود کا احساس نہیں ہوا، اس لیے آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی، آپ نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شیشے سے ٹکرا گیا۔ اب وہ جو شیشہ جس کے وجود کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اس کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مٹی لیجئے، اس کا تھوڑا گارا بنائیے، وہ گارا اس شیشے پہ لیپ دیجئے تو شیشہ ظاہر ہو جائے گا۔ بھئی شیشے پر گارا لپا ہوا ہو تو پھر کوئی مغالطہ ہوگا؟ نہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ وہ شیشہ لے کے کسی آئینہ گر کی دکان پر چلے جائیے۔ شیشے اور آئینے کا فرق، میں اب یہاں پر کوئی لنگوسٹکس کا، لسانیات کا لیکچر تو نہیں دے رہا، لیکن سمجھاتا چلوں۔ شیشہ وہ ہوتا ہے جس میں سے روشنی کراس کر جائے، جس کے آر پار دیکھنا ممکن ہو، وہ شیشہ ہوتا ہے، اور جس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھ سکے وہ آئینہ ہوتا ہے۔ شیشے اور آئینے میں یہ فرق ہے۔ اسی لیے پانی پینے کا وہ گلاس کہتے ہیں شیشے کا گلاس ہے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ آئینے کا گلاس ہے۔ جس میں چہرہ دیکھا جائے وہ آئینہ، جس میں سے روشنی کراس کر جائے، جس کے آر پار دیکھنا ممکن ہو وہ شیشہ۔ جب یہ مطلوب مفہوم سمجھ گئے آپ، تو آپ جناب وہ شیشہ لے کے کھڑکی کا کسی چلے جائیں آئینہ گر کی دکان پر، اس سے کہیں کہ بھائی اس کی کو ذرا سیکل کر دو، پالش کر دو، تو وہ اس شیشے کے ایک طرف مسالہ لگائے گا۔ وہ مسالہ کثیف ہے، پیالی میں رکھا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن جب وہ اس کو مسالہ لگا کے جب وہ پالش کرے گا، سیکل کرے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ شیشہ آئینے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب جب شیشے کی جگہ آئینہ لگا ہوا ہو جس میں اپنی شکل نظر آ رہی ہو، تب بھی کیا دھوکہ ہوگا کہ شیشہ کھلا ہے یا بند؟ نہیں۔ تو کثافت دو طرح کی ہے،
ایک وہ جو مٹی کا گارا تھا وہ کثافت ہے، ایک وہ جو مسالہ تھا جس سے شیشہ پالش کیا گیا وہ، ایک شیشہ وہ ایک کثافت وہ ہے جس سے شیشہ اندھا ہو جاتا ہے، ایک کثافت وہ ہے جس سے شیشہ آئینہ بن جاتا ہے۔ تو یارو اب یہ انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنی کثافت کو کون سی درجے پہ لے کے جاتا ہے۔ اگر اس کا شیشہ دل اندھا ہو جائے، وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے لگے، تو وہاں پر اس کو کہیں روشنی میسر نہیں آئے گی، شیشہ دل اندھا ہو گیا۔ لیکن اگر شیشہ آئینہ بن جائے تو آئینے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، آج کل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، تو لوڈ شیڈنگ پہ اندھیرا ہو گیا تو آپ نے جناب موبائل کی ٹارچ آن کی، اگر وہ موبائل کی ٹارچ آپ ویسے لے کے بیٹھے ہوں تو اتنی روشنی نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ آپ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کر دیں تو روشنی بڑھ جائے گی۔ یعنی روشنی آئینے کے مقابل آئے تو روشنی بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یارو جن کا شیشہ دل آئینہ ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ والے جب کسی ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر اور کچھ نہیں ہے، لیکن جب تجلیات یزنا، جب انوار الوہیت ان کے شیشہ دل سے، آئینہ دل سے منعکس ہوتے ہیں تو روشنی بڑھ جاتی ہے، پھر وہاں پہ اللہ کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات میں درمیان میں چھوڑ کے گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں وہ آپ کو تنگ کرتی رہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو کیا یہ کافر، یہ مشرک، یہ فاسق و فاجر، کیا ان کو بھی اشرف المخلوق مانے؟ اور اگر نہ مانے تو کس بنیاد پر؟ کیونکہ شرف تو انسانیت کی بنیاد پہ مل رہا ہے نا، انسان تو ہے وہ۔ تو میں عرض کروں گا اس کو ایک سادہ اور آسان مثال کے ذریعے سمجھیے۔ میں آیا ہوں ملتان سے، اور اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ملتان آموں کے لیے مشہور ہے۔ اچھا دنیا کا سب سے لذیذ پھل کون سا ہے؟ اب میں یہاں پر کوئی ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ ایک صرف مثال دینا چاہتا ہوں۔ تو فرض کیجئے دنیا کا سب سے لذیذ، سب سے مزے کا پھل آم ہے۔ اچھا آموں کی بھی بڑی ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہوتی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ چونسا ہے، یہ دسہری ہے، یہ سندری ہے، یہ مالدہ ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ انور اٹول ہے، مختلف قسمیں ہیں۔ تو سب سے بہتر آم کون سا ہے؟ یہ ہر ایک کی اپنی پسند ہے، لیکن چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ سب سے لذیذ پھل جو ہے، سب سے لذیذ آم وہ انور اٹول ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ دنیا کا سب سے لذیذ پھل آم اور سب سے لذیذ آم انور اٹول۔ اگر میرے گھر کے صحن میں انور اٹول کا درخت لگا ہو، آج کل گرمیوں کا موسم ہے، آم لگے ہوئے ہیں درختوں پہ، آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں نے آپ سے کہا کہ جی میرے گھر کے صحن میں جو درخت ہے اس کے جو پھل ہیں وہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہیں، تو اصولی طور پر تو میں نے بات صحیح کہی، کیونکہ ہم نے فرض کیا تھا دنیا کا سب سے اچھا پھل آم اور سب سے اچھا آم رٹول، تو وہ رٹول کا درخت ہے، تو اصولی طور پر میری بات صحیح ہے۔ میں نے کہا میرے درخت صحن کے میں جو درخت ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، لیکن آپ نے سوچا یار قاضی صاحب ذرا شیخی بگھار رہے ہیں، ان کی ذرا ٹانگ کھینچنی چاہیے۔ آپ نے کہا جی ذرا ہمیں بھی دکھا دیں، میں لے گیا آپ کو دکھانے۔ آپ نے نگاہیں دوڑائیں، کوئی ایک دانہ ایسا ڈھونڈا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، وہ توڑا میرے سامنے۔ قاضی صاحب یہ اسی درخت سے میں نے یہ دانہ توڑا ہے، ذرا دیکھیے کیا یہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے؟ میں نے دیکھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، میں پریشان ہوا، میں نے کہا صحیح آپ ذرا مجھے شرمندہ نہ کریں، اس میں اتنے کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کو تو نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا ٹھہریے میں اور دیکھ کے آتا ہوں۔ پھر دیکھتے رہے، تلاش کرتے رہے، ایک اور دانہ آپ کو نظر آیا جس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گل گیا تھا، وہ توڑ کے لے آئے۔ جی یہ بھی تو اسی درخت کا پھل ہے، بتائیے دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر۔ اب میں شرمندہ کہ بھائی دنیا کے پھلوں کی کیا بات ہے، اس کو تو گڈھیری سے بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ یارو اصولی طور پر بات درست ہے کہ اس درخت کے پھل تمام پھلوں سے بہتر، لیکن اگر کسی دانے کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں یا کسی کو طوطے نے چونچ مار دی ہے تو اسے اس مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یارو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی انسان کے اندر کفر و شرک کے کیڑے پڑ گئے ہیں یا کسی کو شیطان نے چونچ مار دی ہے تو اس کو مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرات مکرم، انسان کو یہ شرف اور فضیلت ملی
اور رب کائنات نے ان میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہمیں تنبیہ کی، خبردار کیا، ہوشیار کیا کہ یہ میرے ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، میں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو میں ذرا تھوڑا سا اگر مگر چوں چرا سوال جواب کے پھیر میں رہنے والا، میرا ذہن ذرا بال کی کھال اتارنے والا، میں سوچنے لگا کہ مولا وہ تیرے ولی ہیں، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں مقرب کو، تو تیرا دوست ہے، تیرا محبوب ہے، تیرا مقرب ہے، تو ظاہر ہے اس کو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے۔ یہاں پر کسی چھوٹے موٹے افسر کا کوئی دوست ہو تو اس کے جناب مزاج نہیں ملتے، تو جو تیرا دوست ہو اس کی شان کیا ہوگی؟ تو مولا اسے خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے، لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کون سی بات ہے؟ آپ سوچئے، آپ کو کوئی آ کے کہے کہ بھائی ذرا خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، آپ کا فلاں پڑوسی جو ہے نا اس کو کوئی خوف اور غم نہیں، تو آپ کہیں گے بھائی اگر وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو خوش رہے، ہم نے اس سے کوئی پنگا نہیں لیا ہوا، کوئی مقدمہ بازی نہیں کی ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مخالفت نہیں، وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو ہمیں خبردار کیوں کر رہے؟ وہ خوش رہے، ہم کوئی جلنے کوڑنے والے نہیں۔ تو مولا وہ تیرے ولی ہیں، وہ تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب ہیں، اگر وہ خوشی ان کو حاصل ہے، اگر وہ غم اور دکھ سے اور ڈر اور خوف سے محفوظ ہیں، تو مولا یہ ان کو ہونا چاہیے کہ وہ تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب ہیں، ہمیں کیوں خبردار کیا جا رہا ہے؟ تو حضرات مکرم اس کو بڑے سادہ آسان انداز سے میں سمجھاؤں۔ دیکھیے آج کل جب کوئی صاحبان اقتدار، کوئی وزیر وغیرہ نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کوئی مصیبت آ رہی ہے، ایسا ہے نا؟ لیکن پرانے زمانے میں سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر پرانے زمانے میں مثلا شہنشاہ وقت نے گزرنا ہے تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ممکن ہے آپ نے قصوں میں، کہانیوں میں، ناولز میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو تو آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں شاید دیکھا بھی ہو کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بادشاہ نے گزرنا ہوتا تھا تو نقیب چلتا تھا، آواز لگاتا تھا، با ادب، با ملاحظہ، شہنشاہ وقت تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، نقیب آواز لگا رہا ہے، نگاہ روبرو، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، جہاں پناہ، شہنشاہ وقت، جلوہ فکن ہونے والے ہیں۔ کسی بندے نے جا کے پوچھا کہ بھائی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی دکانیں بند کر لیں، مال چھپا لیں؟ کوئی خونی قاتل، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں؟ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، اور بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے۔ اچھا پرانے زمانے میں تو حضرت ایسے ہی ہوتے تھے بادشاہ، آج کل اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو معذرت کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اگر کسی نے جا کے اس نقیب سے سوال کیا ہوگا کہ بھائی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، رعایا کے جان و مال کا محافظ ہے، پھر خبردار کیوں کرتے ہو؟ تو اس نقیب نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف، تمہیں خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی چور اور ڈاکو آ رہا ہے مال چھپا لو، یا کوئی خونی قاتل دہشت گرد آ رہا ہے جان بچا لو، نہیں، تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر تمہیں خبر نہ ہوئی کہ بادشاہ گزر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے، یا تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ پھسل جائے جو تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ بادشاہ گزر رہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کو غصہ آ جائے، وہ ناراض ہو جائے، اور تم لا علمی میں، بے خبری میں، اپنی نادانی میں اس کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاؤ۔ تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ ذرا اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، حرکات و سکنات پر قابو رکھنا، کہیں بے خبری میں بادشاہ کے قہر و غضب کو دعوت نہ دے بیٹھنا۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے، اے میرے بندوں خبردار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں، یہ میری پناہ میں ہیں۔ لیکن اگر تم نے ان کو لا علمی میں، بے خبری میں، نادانی میں ان کو ڈرانے کی کوشش کی یا دکھ دینے کی کوشش کی، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ خبردار ہو جاؤ۔ اور ذرا اس بات کو ایک اور زاویے سے بھی سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ خوف اور غم ایک ہی چیز ہے، فرق ہے صرف زمانے کا۔ اگر آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم ہے۔ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کو خوف ہے کہیں ہار نہ جائیں،
الیکشن ہو چکے تو ہارنے والوں کو غم ہے کہ ہار گئے، امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو ڈر ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائیں، امتحان ہو چکے تو فیل ہونے والوں کو غم ہے کہ فیل ہو گئے۔ چیز ایک ہی ہے، فرق ہے صرف زمانے کا۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اگر اس بات کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو یوں عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو میرے ولی وہ ہیں، آنے والا زمانہ آتا رہے ان کو ڈرا نہیں سکتا، گزرنے والا زمانہ گزر جائے ان کو دکھ دے نہیں سکتا۔ ارے میرے ولی وہ ہیں جن کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ جب یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ آقا پھر ولی کو پہچانے کیسے؟ جب ان کا یہ مقام، یہ شان، یہ مرتبہ۔ حضرات مکرم سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کم فہم یہ سمجھے کہ شاید ولی کی شان کو اللہ سے بڑھا دیا، اللہ کو پہچاننا تو آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل۔ میں عرض کروں گا نہیں، ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ حضرات یہاں تشریف فرمائیں، میں اگر کہوں کہ بھائی یہاں پہ ایک دو سیالکوٹ سے آئے بیٹھے ہیں، ذرا دیکھیے پہچانیے، میرے پاس لے آئیے، تو کیا دیکھ کے آپ پہچان لیں کہ سیالکوٹ سے کون آیا بیٹھا ہے؟ یا میں کراچی یا لاہور کی کوئی بات کروں کہ وہاں سے کوئی آئے ہوئے ہیں ذرا بلا لائیے، کیا دیکھ کے پہچان لیں گے؟ یا میں کوئی ذات برادری کے حوالے سے بات کروں جی، کوئی گجر برادری کا، کوئی جٹ برادری کا، کوئی ارائیں کا، کوئی جناب ڈوگر برادری کا آیا ہے، ذرا اس کو دیکھ کے بلا لائیں، کوئی دیکھ کے پہچان لیں گے؟ نہیں۔ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ بھائی یہاں ایک انگریز آیا بیٹھا ہے، ذرا اس کو بلا لائیں، تو کیا خیال ہے، دیکھتے ہی پہچان لیں گے یا نہیں؟ پہچان لیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ اب بتائیے اللہ جیسا کوئی اور ہے؟ پھر اسے پہچاننا تو آسان ہوا نا۔ لیکن اللہ کے ولی دیکھنے میں عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر میں حضرت زیادہ لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں نے خاصا وقت لیا، اب صرف ایک سوال، ایک جواب، پھر ایک نصیحت، پھر اجازت۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سنی لوگ بھی عجیب ہیں، روز اخباروں میں کہانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، جعلی پیروں نے اندھیر مچا رکھا ہے، جناب کبھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی مال لوٹ لیتے ہیں، کس طرح بیوقوف بناتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی عقل نہیں آتی، پہنچے ہوئے ہوتے ہیں آستانوں پہ، پیروں کے پاس جناب بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی بیچارے ذرا لاجواب دکھائی دیتے ہیں، کیا جواب دیں؟ حضرات مکرم بات اپنی جگہ درست ہے کہ جعلی پیروں کے ہاتھوں لوگ بیوقوف بنتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں پہلے یہ عرض کروں کہ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوتے تھے، یاد ہے نا حضرت؟ اچھا آج کل آپ یہ جوکس کی بکس پڑھیں یا میگزینز کے اندر، ڈائجسٹوں کے اندر اگر آپ لطیفے پڑھیں تو ٹھگوں کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی ذکر ہی نہیں۔ تو کیا ٹھگ فوت ہو گئے ہیں؟ ٹھگ تو موجود ہیں، پھر ان کے لطیفے کیوں نہیں آتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ٹھگ جو ہے نا وہ اب پیر کہلانا شروع ہو گئے۔ بھئی پیر تو پیر ہوتا ہے، جعلی پیر کیا مطلب؟ وہ ٹھگ ہیں، ان سے بچو، ان کے شر سے محفوظ رہو، اور ان کے چہروں کو بے نقاب کرو، لوگوں کو بتاؤ، ان ٹھگوں کے چکر میں کیوں آتے ہو؟ لیکن ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ عجیب جواب دے دیا آپ نے، نہیں جی وہ جعلی پیر نہیں، وہ تو ٹھگ ہیں، یہ کیا جواب ہوا؟ بھئی اصل سوال کا جواب ملنا چاہیے تھا کہ پیروں، جعلی پیروں کے بارے میں کہانی آتی ہیں، پھر آپ پیروں فقیروں کو کیوں مانتے ہیں؟ چلیے پھر دوسرے انداز سے سمجھ لیجئے بات۔ اگر جعلی پیروں کے بارے میں کہانیاں چھپتی ہیں اخباروں میں، تو جعلی کرنسی کے بارے میں بھی تو چھپتی ہیں خبریں۔ کبھی آتی ہے کہ جناب جعلی کرنسی بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، جعلی کرنسی چلانے والے کچھ گروہ کے ارکان پکڑے گئے ہیں، کبھی آتا ہے جعلی نوٹ چھاپنے والا پریس پکڑا گیا، اس قسم کی خبریں آتی ہیں۔ کبھی کسی سے آپ نے کہا یا سنا
کہ یار آج کل جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو. کبھی کسی نے کہا؟ کبھی نہیں کہا. ہر ایک نے کہا تو یہ کہا کہ بھائی آج کل جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے تو ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، کھوٹے کھرے کی پہچان رکھنا، کسی چکر میں مت پڑ جانا. یہی کہتے ہیں نا. تو یارو جب جعلی پیروں کی خبریں آتی ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں فقیروں کو چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے آنکھیں کھلی رکھو، اصلی اور نقلی کی پہچان رکھو؟ اچھا، ایک اور انداز سے شاید زیادہ آسانی سے سمجھیں آپ. بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. پرویز مشرف کے دور میں پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول سے 5,000 روپے کا نوٹ ایشو کیا. اس سے پہلے 5,000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا. 5,000 کا نوٹ پرویز مشرف کے دور میں ایشو کیا گیا جب 5,000 کا نوٹ ابھی جاری نہیں ہوا تھا. اس وقت اگر کوئی 5,000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا چل جاتا؟ نہیں. پتا چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں، ورنہ جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ اب سوال یہ رہا کہ پہچانے کیسے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہچان بتائی. فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. میرے آقا کریم کا فرمان یقیناً حق ہے، سچ ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم بھی تو بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں نا. میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں. جن پیر صاحب کا اس میں ذکر ہے میں ان کی مذمت ہرگز نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف لوگوں کی سوچ کے زاویے بتانا چاہ رہا ہوں. سندھ کی ایک معروف گدی ہے، میں نام نہیں لوں گا، خدا نہ خواستہ کوئی غیبت کا پہلو آئے ذہن میں. تو گرمی کا موسم تھا، ایسے ہی دن تھے، میں ذرا ان سے ملاقات کے لیے پہنچا. انہوں نے شفقت فرمائی. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے وہ توجہ فرماتے تھے. اپنے حجرے خاص میں مجھے بٹھا لیا، گپ شپ شروع کر دی. تو ان کا خلیفہ خاص ہر چند منٹ کے بعد آ کے حجرے کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، پھر واپس چلا جاتا. میں سمجھ گیا کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا حضرت اس کو کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے دراصل وہ کچھ لوگوں کو وقت دیا تھا ملاقات کے لیے تو وہ آئے بیٹھے ہیں، ذرا ان کی یاد دہانی کرا رہا ہے. تو میں نے کہا حضرت آج میرے پاس کچھ وقت ہے تو میں انتظار کر لیتا ہوں، آپ ان کو فارغ کرائیں تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے، بات کر لیں گے. ان کا ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں مل آتا ہوں ان سے. تو اترے وہاں مسند سے اور باہر جانے سے پہلے انہوں نے الماری کھولی، اس میں سے کریم نکالی اور چہرے پہ لگائی. اگر سردی کا موسم ہوتا تو ظاہر ہے اس میں موئسچرائزنگ کریم کچھ لوشنز وغیرہ لگا لیتے ہیں لوگ، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن چونکہ گرمی تھی تو اس لیے مجھے تھوڑی تشویش ہوئی. میں نے کہا حضرت کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں ہے، کریم لگا رہے ہیں، خیریت ہے؟ کہنے لگے نہیں کاظمی صاحب خیریت ہے، بس وہ جو لوگ آتے ہیں نا وہ ذرا پیر کے چہرے پہ نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اب میں پیر صاحب کی وہ مذمت نہیں کر رہا، کیونکہ اگر وہ انہوں نے واقعی بیوقوف بنانا ہوتا لوگوں کو تو میرے سامنے یہ بات نہ کرتے. یہ تو لوگوں کی سوچ اور اس کے زاویے کی بات ہے. تو جب لوگ چہروں پہ چہرے سجانے کا فن سیکھ لیں، جب نقابیں چڑھانے چہروں پہ، زہد و تقوی اور پارسائی کے لبادے اوڑھ لیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا پہچاننا. تو پھر ولی کی پہچان کے لیے جو معیار قرآن نے بیان کیا اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہے؟ وہ صاحب ایمان ہیں، وہ صاحب تقوی ہیں. اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو، ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہو، تب بھی اس کو ولی مت ماننا. اور کوئی تقوی کے معیار سے گرا ہوا ہو، وہ ولایت کا دعویٰ کرے تو اس کو بھی ولی مت ماننا. یہ معیار قرآن نے دیا. اگر اس معیار کو نہیں مانو گے، اس سے تم صرف نظر کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر دھوکہ بھی کھاؤ گے، نقصان بھی اٹھاؤ گے، اور پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سوال جواب اور ایک نصیحت. اب نصیحت کا پہلو آ گیا درمیان میں. ویسے تو میں کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا لیکن درمیان میں زاویہ نظر کی بات آئی تھی، میں اسی حوالے سے ایک بات کر کے وہ اپنی بات ختم کروں. ایسا ہوا کہ ریڈیو پر ایک لائیو پروگرام چل رہا تھا
جس میں آپ جانتے ہیں کالرز فون بھی کرتے ہیں نا، کالز کرتے ہیں، کوئی فرمائشیں کرتے ہیں، جی فلاں گیت سنوا دیجئے، یہ جی ہمارا یہ میں ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، یہ وہ لائیو پروگرام، وہ بڑا مقبول پروگرام تھا، اس میں بہت سے لوگ کالز کرتے تھے۔ تو اس میں ایک بوڑھی عورت کی کال آئی کہ جی میں فلاں بلڈنگ کے فلاں فلیٹ میں رہتی ہوں اور میں 2 وقت کے فاقے سے ہوں، میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے، کوئی میری دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو یہ ریڈیو پروگرام سننے والوں کو میں درخواست کرتی ہوں کہ اللہ کے نام پر وہ کوئی میرے ساتھ حسن سلوک کریں، کچھ میری خوراک کا انتظام کر سکیں تو اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اچھا، وہ لائیو پروگرام چل رہا تھا، پروگرام سننے والوں میں ایک شخص تھا جو دہریہ تھا، اللہ رسول کا منکر تھا، تو اس کے ذہن میں ایک پلان آیا کہ میں لوگوں کو کس طرح خراب کروں۔ اس نے فوراً جناب گاڑی نکالی، ساتھ ہی مارکیٹ تھی، وہاں گیا، وہاں سے کچھ راشن کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ جو اس عورت نے بلڈنگ بنائی تھی وہ بلڈنگ پہ پہنچا، اس بلڈنگ کا جو نگران تھا اس سے کہا کہ بھئی پوچھا فلاں فلیٹ میں کون رہتا ہے؟ اس نے کہا جی اس فلیٹ میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ ذرا سامان ہے، یہ اس عورت کو دے آؤ، اور جب وہ پوچھے کہ یہ کس نے بھیجا ہے تو کہنا کہ یہ شیطان نے بھیجا ہے۔ پھر جو وہ جواب دے، اس نے سوچا کہ وہ کہے گی کہ بھئی مجھ بوڑھی عورت کا اللہ نے تو نہیں دیا، پھر شیطان نے کر دیا، یہ کیا وہ کیا، کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کرے گی۔ تو اس نے وہ ریڈیو کا جو نمبر تھا، فون نمبر، کہا کہ جو بھی وہ جواب دے یہ پھر اس نمبر پہ کال کر کے یہ سنا دینا کہ جو عورت ابھی اللہ کے نام پہ لوگوں سے اپیل کر رہی تھی اس کو جناب یہ راشن ملا تو اس نے یہ جواب دیا۔ اپنی طرف سے وہ جناب یہ پلان کر کے وہ آ گیا۔ اب جب وہ نگران تھا اس بلڈنگ کا، وہ اس فلیٹ کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، اس عورت نے دروازہ کھولا، اس نے جناب وہ راشن کے تھیلے پکڑائے۔ وہ بیچاری بھوکی عورت بہت خوش ہوئی، اس نے جلدی سے تھیلے پکڑے کچن میں رکھنے گئی۔ اب یہ انتظار میں کہ مجھ سے پوچھے کہ بھئی کس نے بھیجا تو میں اب آگے کام چلاؤں، تو اس نے کہا کہ آپ پوچھیں گے نہیں یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی کسی نے بھی بھیجا ہو، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا رب تو اگر چاہے تو شیطان سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یہ اب زاویہ نظر کی بات ہے، آپ کس چیز کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اگر آدمی صحیح العقیدہ ہو تو اس کا زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے، اگر بھٹکا ہوا ہو تو اس کا زاویہ نظر کچھ اور ہوتا ہے۔ دلیلیں چلتی رہتی ہیں لیکن دلیلوں میں فرق اسی زاویہ نظر سے پڑتا ہے۔ تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہوں گے، اس سے صحیح نتائج اخذ کرتے ہوں گے۔ اور ایک بات میں مزید عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ رب کائنات کے بارے میں ہمارا علم بہت ناقص ہے، اور کسی کا علم زیادہ ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ میں اگر کوئی اسکول کالج گوئنگ بچے پڑھے ہوں جنہوں نے فزکس میں یونیورس کا چیپٹر پڑھا ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے۔ میں یہاں پر اس مختصر وقت میں اس کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سائنسدان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اور یہ کمپیوٹر اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ایک ادنا سا خاکہ نہیں بتا سکتے کہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے، سوچا نہیں جا سکتا۔ اس کائنات کے اندر جو فاصلے ہیں وہ ناپنے کے لیے لائٹ ایئر، نوری سال کی ترکیب استعمال کی جاتی ہے۔ اب جن لوگوں نے سائنس نہیں پڑھی ان کو میں بتاتا چلوں کہ نوری سال سے فاصلہ کیسے ناپا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ گزوں سے ہم دودھ تو نہیں ناپ سکتے، تو نوری سال سے فاصلہ کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ تو روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت یہ اشاری نظام نہیں تھا، کلومیٹرز کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ اور انگلینڈ میں آج تک فاصلے میلوں میں ناپے جاتے ہیں، وہاں پر کلومیٹرز کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پر میلوں میں ناپے جاتے ہیں۔ تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ یہ روشنی کی رفتار ہے۔ 1 سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ 1,86,000 میل، پرانے میلوں کی بات ہو رہی ہے۔ 1 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے کرتی ہے، تو اس کو 60 سے ملٹیپلائی کیجئے،
تو پتہ چلے گا 1 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کیا. اس کو آگے 60 سے ضرب دیجئے تو پتہ چلے گا 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کیا. اس کو آگے 24 سے ضرب دیں تو پتہ چلے گا کہ 1 دن میں کتنا فاصلہ طے کیا. اس کو آگے 365 سے ضرب دیں تو پتہ چلے گا کہ 1 سال میں کتنا فاصلہ طے کیا. تو جتنا فاصلہ روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے، ذرا سوچئے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل 1 سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے. تو سائنس کہتی ہے کہ 1 سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے وہ فاصلہ 1 لائٹ ایئر 1 نوری سال ہے. اور اس کائنات میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ بعض ستارے ایسے ہیں جو ہزاروں سال لاکھوں سال پہلے پیدا ہوئے، اس وقت سے ان کی روشنی چلی ہے اور آج تک ہم تک پہنچی نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے وہ ستارے کائنات کے کنارے پہ نہیں ہیں اور ہم بھی کائنات کے دوسرے سرے پہ نہیں ہیں، یہ کائنات کے درمیان میں فاصلے اتنے ہیں. تو ذرا سوچو یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہوگی. جب یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے تو اس کائنات کا بنانے والا اس کی شان کیا ہوگی. تو ہم اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو کسی نے کہا تھا، کہنے والے نے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ علم کی انتہا یہ ہے کہ تمہیں کم از کم اتنا پتا ہو کہ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا اللہ کے بارے میں، اس کائنات کی وسعت اور اس کائنات کے خالق و مالک کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا. تمہیں صرف اتنا پتہ چل جائے تو یہ تمہارے علم کی انتہا ہے. تو ہمیں اپنے علم پر غرور کرنے کی بجائے، ناز کرنے کی بجائے، اپنی لا علمی اور اپنی بے علمی کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اور جن کو رب کائنات نے علم کی انتہا عطا فرمائی ہے ان سے غلامی کا رشتہ جوڑ لینا چاہیے. اور جو ان سے فیض یافتہ ہستیاں ہوں، جو اجالے بکھیر رہے ہوں، جو روشنیاں بانٹ رہے ہوں، جو دلوں میں شمع روشن کر رہے ہوں، ان سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے. تو پھر یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.